8 دسمبر 1999 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام الہی کا نزول فرمایا۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر زمانے اور ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان کے لیے اللہ تعالی جل شانہ نے ان میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، نبی بھیجا، رسول بھیجا، تاکہ وہ آنے والا نبی، پیغمبر، رسول اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو کرائے، انسانوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ پیدا کرنے والا آدمی آدمی کو نہیں، خداوند کریم خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہی پیدا فرماتے ہیں، وہی اس کو پالتے ہیں۔ جتنے وقت کے لیے انسان کو اللہ پاک دنیا میں بھیجتے ہیں، جب اس کا وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت اس کو بھیج دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرما کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ بات ختم کر دی کہ ہم نے حق سنا نہیں، ہم نے سچی بات سنی نہیں، مجھ تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے میں نے ہادی بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کائنات کا کوئی آدمی قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا مولا مجھے پتہ نہ چلا، ورنہ تیرے احکام پر جان دے دیتا۔ دنیا کے اصول کی نگاہ سے اگر دیکھو، جب بھی یہ چیز ہے کہ جس آدمی کو کسی بات کی خبر ہی نہیں، اس کا جرم نہیں شمار ہوتا۔ اس لیے خداوند کریم نے پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ان تک اپنا کلام پہنچایا، اپنا نبی پہنچایا، اور انبیاء علیہ السلام کو اتنا حوصلہ دے کر کے بھیجا، تم کسی مال کو سپلائی کرنے نہیں چلے، کسی کاروبار کو نہیں لے کے چلے، تاج نبوت میں نے اڑایا، میری خدائی لوگوں کو سمجھاؤ، میری حیثیت لوگوں کو سمجھاؤ، میرا وحدہ لا شریک ہونا لوگوں کو سمجھاؤ۔ اور اللہ اکبر، اتنا حوصلہ دیا انبیاء کرام کو اللہ پاک نے، منہ سے کہنا آسان ہے، کانوں سے سننا آسان ہے۔ 900 برس ایک ایک پیغمبر نے اللہ کا نام بتانے کے لیے مار کھائی۔ واقعات ہے قرآن کریم میں۔
کسی جگہ حدیث کی کتابوں میں یا قرآن کریم کی تفسیر میں یہ نہیں ملتا کہ فلانا نبی گھبرا کر کے یوں کہنے لگا یا اللہ اب میری بس ہے، میں اب مار نہیں کھا سکتا، ایک بھی نہیں۔ بلا حوصلہ دل میں اللہ پاک ڈالے، سر پہ تاج نبوت ہو، پھر کتنی مار پڑے۔ پر صرف مار نہیں پڑی، بلکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یوں نہیں، کبھی کسی نبی کو قرآن کریم میں موجود ہے 70 نبیوں کو برابر میں کھڑا کر کے گردنیں اتار دی، اور کبھی کسی نبی پہ قتل کا الزام نہیں لگا کہ تو نے ہمارا آدمی قتل کیا ہم تجھے قتل کرتے ہیں، چوری کا الزام نہیں آیا، کبھی کسی غلط بات کا الزام انبیاء کرام پر نہیں آیا۔ اللہ کا نام لیتے لیتے اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے انبیاء علیہ السلام نے سر اتروا دیے، گردنیں قلم کر دی گئی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا کرتا نبی شہید تو ہو گیا پر تھکا کبھی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ علاقہ وار نبی آئے، کوئی صرف مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی شام کا نبی، کوئی عراق کا نبی، کوئی مدین کا نبی، علاقے کے نبی آئے، برادریوں کے نبی آئے۔ جب سارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اب قرآن کریم کو ہم نہیں مانتے، سیاست والے نہیں مانتے، مارکیٹ والے نہیں مانتے، دیہات والوں نے ٹھکرا دیا، شہر والوں نے ٹھکرا دیا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، زمین کا مالک میں، ذرہ ذرہ پہ قدرت میری، سمندروں کا مالک میں، درختوں کا مالک میں، چاند ستارے سورج کا نظام چلانے والا میں، رات دن کا مالک میں، میری خالقیت چلے گی، میری مالکیت چلے گی، امر میرا چلے گا۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرا امر چلے گا۔ آج تیری میری نگاہ مہنگائی پہ پڑتی ہے، بیماریوں پہ پڑتی ہے، پریشانیوں پہ نگاہ پڑتی ہے، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں، قرآن سے پیچھ کرنے والے ہم، قرآن سے منہ موڑنے والے ہم، قرآن کریم کو عمل سے نکالنے والے ہم۔ آج قرآن کریم کا پارلیمنٹ میں ذکر نہیں، صوبائی اسمبلی میں ذکر نہیں، پنچایت میں ذکر نہیں، محلے میں ذکر نہیں، سارے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، پریشانی کیسے نہ آئے۔ اللہ پاک اب بھی فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، ہم غفلت کی نیند میں اب بھی سوئے پڑے ہیں۔ اور رب العالمین کا کیا کہنا، ماتحتوں کو آدمی ڈانٹ دیتا ہے، میں تجھے ملازمت سے نکال دوں گا اگر یوں نہ کیا، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے آدمی، میری تیری دوستی ختم، رشتہ داری ختم کر لیتا ہے۔ لیکن جب اولاد کا موقع آتا ہے تو آدمی کے دل میں دکھ ہوتا ہے، آدمی اولاد کو کہتا ہے افسوس تم ایسا نہ کرتے، افسوس تم اس طرح کرتے جس طرح میں کہتا تھا۔ اپنے اندر اپنے جسم میں جب لگتی ہے غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصہ اس طرح سے نہیں نکالتا جس طرح غیر پہ نکالتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے پہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یا حسرتن علی العباد، او افسوس میرے بندو، میں کیا کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندو، تمہیں پیدا کروں، کھلاؤں پلاؤں، جوان کروں، بیوی بچے دوں، اور میرا ہی نام لیتے ہوئے تمہاری زبان تھکتی ہے۔ ہزارہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ دردوں سے ساری زندگی گزاری۔ ان کے زمانے میں جس طرح شرک پھیلتا تھا، بدعت پھیلتی تھی، آج کوئی کمی ہے؟ نہ ہمیں دکھ ہے، نہ ہمیں درد ہے۔ اہل توحید کے دل سے بھی دکھ نکل گیا، شرک کی مذمت کوئی نہیں کرتا۔
درد ہو تو پتہ چلے نا. اللہ کہتا ہے امر میرا چلے گا، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی چلے گی. اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم میرا چلے گا. عدالتوں میں حکم انگریز کے چل رہی ہیں، اپنے بنائے ہوئے چل رہی ہیں. قرآن کا فیصلہ نہ مدعی مانتا ہے، نہ مدعا علیہ مانتا ہے، نہ مجسٹریٹ کرتا ہے. تینوں نے قرآن کا انکار کیا. مدعی بھی قرآن کا منکر، مدعا علیہ بھی قرآن کا منکر، جج بھی قرآن کا منکر. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ اگر نہ ہوتا، خدا کی قسم ہم سارے اب تک سور بنا دیے جاتے، کتے بنا دیے جاتے، ریچھ بھیڑیے بنا دیے جاتے. پہلے لوگ زبان سے انکار کرتے ہوں گے، اب تو عمل سے انکار ہو رہا ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں لگ گئی. اللہ پاک ان کو قانون دیتے رہے، وہ بغاوت کرتے رہے، مرتے رہے، مٹتے رہے. کسی پہ پتھر برسے، کسی پہ آگ برسی. موسیٰ علیہ السلام نے رات دن سمجھایا، نہ ماننے. جہاں اور عذاب آئے، قرآن کہتا ہے ایک عذاب خون کا آیا. اللہ کی توحید کا باغی ڈول ڈالتا ہے کنویں میں، اس کے ڈول میں لہو آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننے والا، اللہ کی توحید کے ماننے والے کے ڈول میں اسی کنویں سے پانی آ رہا ہے. قرآن میں ہے، بنائی ہوئی بات نہیں. یہاں تک تنگ ہوئے، پکڑ پکڑ کے لایا اہل حق کو، ماننے والوں کو، کہ ڈول میں میرے میں لہو آتا ہے، تیرے میں پانی آ رہا ہے، تو اپنے ڈول میں سے مجھے پانی نکال کر دے دے، میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کی توحید ماننے والے نے پانی نکالا، قبطی کے برتن میں ڈالا پینے کے لیے. ڈول میں بھی پانی آیا تھا اور برتن میں بھی پانی تھا، لیکن جب نہ ماننے والے نے منہ لگایا برتن کو، منہ میں لہو جا رہا ہے. مفسرین نے لکھا یہاں تک ہوا کہ تنگ ہو کر شرک کرنے والے نے کہا کہ ایک برتن میں پانی لے لے، میں تیرا پڑوسی ہوں، تیرا ملنے والا ہوں. ایک طرف برتن کو تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاتا ہوں، اور تیرے منہ کے صدقے میں مجھے بھی پانی مل جائے گا. قرآن کریم کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ برتن ایک تھا، برتن میں پانی تھا. ایک طرف اللہ کا قانون ماننے والے، توحید ماننے والے کے منہ میں اسی برتن سے پانی جا رہا ہے، اور نہ ماننے والے کے منہ میں اسی برتن میں سے لہو جا رہا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، قرآن ہے اللہ کا. مرنے کے بعد بڑے قرآن کی طرف آتے ہو، قرآن پڑھ کے بخشو. یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، لکھ کر لے جاؤ، زندوں کے لیے آیا ہے. کوئی انصاف کی بات کرو اللہ والو، قبر میں گھس جاؤ گے، آخر مرو گے ایک دن. یہ بے انصافی نہیں. زندہ مرد زندہ عورت کو پسند کرتا ہے، زندہ عورت زندہ مرد کو پسند کرتی ہے. باغ زندوں کے لیے، مربے کھیت زندوں کے لیے، کارخانہ فیکٹری زندوں کے لیے، ریل کار موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے. یہ سارا باغ و بہار، سبزی ترکاری پھل فروٹ کھانا پینا زندوں کے لیے. اور کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. کیا چیز ہم نے پکڑ رکھی ہے؟ اللہ میاں کی عدالت میں اتنا دے رہا ہے. اسی کو رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن چھوڑنے والوں، میرے قرآن کو ٹھوکر مارنے والوں، میرے قرآن کی طرف سے آنکھیں بند کرنے والوں، میرے قرآن کا گھر میں داخلہ بند کرنے والوں، میرے قرآن کا عدالت میں داخلہ بند کرنے والوں، میرے قرآن کا مارکیٹ میں داخلہ بند کرنے والوں، میرے قرآن کا اپنے ماحول معاشرے میں داخلہ بند کرنے والوں. پھر میں نے بھی تمہیں بتا دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. فرمایا جو قوم میرے قرآن کو اکثر چھوڑ دے گی، ٹکرا دے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں ان کی معیشت کو، ان کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ان سب کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے سب کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، الہی یہ ٹھوکریں کیسی، یہ ٹکریں کیسی، یہ معذوری کیسی، یہ محتاجی کیسی، یہ آج پریشانی کیسی، میں مرا تو دیکھا کرتا تھا، آج قبر سے اٹھا ہوں